جب میں یہ مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں نا ایک جملہ میرے سامنے آیا، بڑا کمال جملہ، اور میں کہتا ہوں اگر وہ جملہ ہم سمجھ جائیں تو یہ 3 4 جمعوں کا جو میرا موضوع ہے وہ اس ایک جملے کے اندر بیان ہو رہا ہے۔ لکھنے والے نے لکھا، غور سے سنیے گا، لکھتے ہیں ایک سرچ کے بعد، کافی سارے بندوں کو پڑھنے کے بعد، کافی سارے والدین کی سوچ سمجھنے کے بعد یہ اس بندے نے جملہ لکھا: سب کو یہ فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں کمال، یہ نچوڑ ہے ہماری فکروں کا۔ ہر بندے سے پوچھو، ہاں جی میں نے یہ مکان بنا لیا ہے، پلاٹ بنا لیا ہے، دوسرا وہ کاروبار کر لیا، وہ کر لیا، وہ فیکٹری کھول لیا، ادھر کر دیا، وہ ایک بچے کو دے دیا، وہ ادھر دے دیا، اب جناب میں ذرا مطمئن ہوں کہ میرے بعد میرے بچے ٹھیک رہیں گے، پریشانی نہیں ہوگی۔ اوکے، اچھا ہے، کرو، بچوں کے لیے کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی تو سوچے نا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میری اولاد چلی جائے گی، تو جب میری اولاد مر کے قبر میں جائے گی تو ان کا کیا بنے گا، اس کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ جو جہان ہمارے پاس نہیں رہا وہ ہماری اولاد کے پاس رہے گا۔ ہم یہ اپنا ذہن بنا چکے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ جو میرے پاس نہیں رہا وہ اولاد کے پاس کہاں رہے گا؟ لیکن میں جہاں آگے جا رہا ہوں، میری اولاد نے میرے پیچھے وہیں آنا ہے، تو اس آگے کے لیے کتنی تیاری اس جہان کے اندر ہم کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو کروا رہے ہیں۔ یہ اصل فکر ہے میرے پیارے بھائیوں، اور اس کے پیچھے چلنے کے لیے ہمیں ہمارا اسلام بار 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 تلقین فرماتا ہے، سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ ایک حدیث پاک ہے، اگر آپ بھائیوں نے، بلکہ اکثر سنی ہوگی آپ نے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور والد جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یہ دو روایتیں جدا جدا ہیں، سنیے نا جی اکثر یہ، اور یہ اکثر ہم لوگ تب سناتے ہیں جب بچہ نافرمان ہو چکا ہوتا ہے، بچہ پریشانی دے رہا ہے، بچہ ٹینشن دے رہا ہے، کہتے ہیں بچے کو بتاؤ ماں کا مقام کیا ہے، تو پھر ہم سناتے ہیں جناب بچے کو، اے بچے بچے سمجھ جا، تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، نہیں سمجھے گا تو جنت گئی۔ اور باپ کے بارے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تیرے والد محترم جنت کے درمیانی دروازوں میں سے دروازہ ہے، نہیں اگر سمجھے گا تو دروازہ ہی کوئی نہیں کھلنا ہی۔ بچے کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، اچھا ڈرانا چاہیے، یہ ایک مضمون ہے، یہ اس حدیث پاک، ان دونوں حدیثوں کا یہ ایک مفہوم ہے جو بالکل واضح اور اوپن ہے سامنے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، انہی احادیث طیبات کی ایک دوسری تصویر بھی ہے، اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، ایک دوسرا مفہوم ہے، وہ ذرا سمجھیے۔ والدہ بیٹے کے لیے جنت ہے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اگر والد اور والدہ نے شروع سے، بچپن سے اپنے بچے اور بچی کی تربیت اچھے طریقے سے کر لی تو یہی والدہ اپنے بیٹے کو، بیٹی کو جنت کے راستے پر چلا دیں گے۔ اگر تربیت اچھے طریقے سے نہ کی تو یہی والد اور والدہ بیٹے کو گمراہی کے راستے پر چلا دیں گے۔ تو اگر ادھر سے ایک مفہوم یہ مل رہا ہے تو ادھر سے یہ مفہوم بھی ملتا ہے کہ اگر والد و والدہ بچپن سے بچے کی تربیت اچھی نہیں کریں گے تو وہ جو والدہ کے ذریعے سے بچے کو جنت ملنی تھی، والد کی تربیت کی وجہ سے بچے کو جنت ملنی تھی، والد کی اچھی تعلیم و تربیت کی وجہ سے جو بچے کے لیے جنت کے دروازے اوپن ہونے تھے، جب والد نے غفلت کر دی تو وہ دروازے اوپن کوئی نہ ہوں گے۔ والدہ کی اچھی تربیت کی وجہ سے جو بچے کو جنت ملنی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کا مطلب ہے کہ بچے کی ساری تربیت کی ذمہ داری وہ ماں کے اوپر ہے۔ ماں اگر صحیح کام کر جائے گی تو بچے کے لیے جنت ماں کے قدموں کے اندر سے مل جائے گی، اور اگر ماں ذمہ داری نہیں نبھا رہی اور 20 سالوں کے بعد کہے جنوں سمجھاؤ جنت میرے قدمہ تھلے ہے، تو میری پیاری ماں جب تو اس بچے کو سمجھا نہیں رہی تھی تو تب تیری جنت کہاں گئی ہوئی تھی؟ اب میں آپ کو ایک ماں کا واقعہ سناتا ہوں۔ کل پرسوں میرے پاس ایک میسج آیا، اصل میں یہ چونکہ میرا موضوع چل رہا ہے نا یہ کافی دنوں سے،
تو الحمدللہ مجھے کئی دوست بتاتے ہیں کئی جگہوں پر یہ واقعات جا رہے ہیں، چھوٹے موٹے جو کلپ میں اندر سے نکال کے بھیج رہا ہوں وہ بھی کئی لوگ سن رہے ہیں۔ تو ایک بندے نے میرے پاس ایک آگے سے ایک میسج بھیجا، اس کے پاس بھی شاید کہیں سے آیا ہوگا، خیر اس نے لکھا تھا کہ ایک ماں نماز فجر کے ٹائم اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، اور ماں اچھی تھی، اس نے بچے کو اٹھایا، بیٹا اٹھو نماز فجر کا ٹائم ہے۔ اٹھا کے ماں مشغول ہو گئی اپنی عبادت میں، وضو وغیرہ میں، جب واپس آئی دیکھا تو بچہ سویا ہوا ہے۔ پھر اس کو اٹھایا کہ بیٹا اٹھو نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لو، اللہ پاک کو راضی کرو، جو بھی اس نے جملے بولنے تھے۔ پھر اپنے آٹا گوندنے میں، روٹی وغیرہ بنانے میں مشغول ہو گئی نماز پڑھنے کے بعد، پھر آ کے دیکھا بچہ سویا ہوا ہے، بالکل آخری ٹائم تھا، نماز فجر کا وقت جا رہا ہے۔ تو ماں آ کے کہتی بیٹا اب تو آخری وقت آ گیا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا تجھے اٹھاتے ہوئے، اٹھ جا اب تو نماز پڑھ لے۔ بیٹا سویا ہوا ہے، ٹائم نماز کا گزر گیا، سورج طلوع ہو گیا، شیطان نے اس بچے کے کانوں کے اندر پیشاب کر دیا۔ یہ حدیث پاک میں نے بیچ میں ایڈ کی ہے، جو بچہ سویا رہتا ہے، بندہ سویا رہتا ہے، عورت سوئی رہتی ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ادھر سے فجر کے ٹائم گزر جائے اور سورج نکل آئے تو اس سونے والے بندے کے کانوں کے اندر شیطان پیشاب کر جاتا ہے، وہ سارا دن پھر اسی غفلت کے اندر گزارتا ہے۔ والدہ نے خیر کھانا بنایا، بچہ سو رہا تھا، والدہ نے کھانا بنایا، اپنا کھانا اس نے تیار کیا، اور اس نے کہیں ڈیوٹی پر جانا تھا، وہ چلی گئی، بیٹے کو نہیں اٹھایا اس نے دوبارہ۔ بیٹا خود ہی اٹھا 9:30 کے قریب۔ وہ لکھنے والا لکھتا ہے جس نے مجھے بھیجا کہ اسی دن اس بچے کا امتحان تھا، اور اس کا امتحان شروع ہونا تھا 9 بجے، اور 9 بجے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس نے جہاں پیپر دینا ہے، سینٹر بنا ہوا ہے، وہاں اس کی انٹری آدھا گھنٹہ پہلے ہونی چاہیے تھی۔ وہ آدھا گھنٹہ بھی گیا، پیپر شروع ہوئے، مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ لیٹ ہو گیا، 9:30 بجے وہ بیٹا اٹھ کے اپنی ماں کو فون کرتا ہے، امی جان آپ کو پتا تھا میرا امتحان ہے تو آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں، اب میں امتحان میں فیل ہو جاؤں گا۔ یہ بیٹے نے ماں کو کہا فون پر، تو ماں کہتی ہے بیٹا میں صبح سے دیکھ رہی تھی کہ تو آخرت کے امتحان میں فیل ہو چکا ہوا ہے، جب تو آخرت کے امتحان میں فیل ہو گیا تو مجھے تیرے دنیا کے امتحان کی کوئی فکر نہیں ہے، فیل ہوتا ہے تو ہو، پاس ہوتا ہے تو ہو، میں نے تیری فکر ختم کر دی کہ جب تجھے آخرت کے امتحان کی فکر نہیں ہے تو میں تیرے دنیا کے امتحان کے پیچھے کیوں اپنے آپ کو فکر مند کرتی پھر، پڑا رہ تو۔ بیٹے کو سمجھ آ گئی، یہ بھی ماؤں کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، آلے بچہ ہے جی سویا رہنے دو، بڑا ہوئے گا اٹھ جائے گا، آلے نکا ہے بال ہے، آلے کوئی اندی عمر ہوئی ہے جی، آلے تے ویکھو نا جی، ایسے ابھی 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 حالے ابھی ابھی کرتے 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 بچے کو جہنم کے کنارے پر والدین پہنچا دیتے ہیں۔ جن دنوں میں تربیت کرنے کا وقت تھا اٹھایا ہی نہیں، چھوڑ دیا ان کو آزاد۔ وہ جب اس بندے نے مجھے بھیجا، یقین جانو میرے دل کو لگی بات، یہ ماں ویری گڈ، بہت اچھی، زبردست۔ اگلے دن بچہ جناب اٹھا ہوا ہے ٹائم پر، نہیں میری ماں نے مجھے بات سمجھا دی۔ یہ ایک ماں کا میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا، ہمارے یہاں ایک دوست آتے ہیں رینجر کے، انہوں نے مجھے یہ بات سنائی تھی، وہ خود ان کے ہاں آج کل ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ وہ ایک خاتون تھی، یہ جیسے ہوتا ہے نا اسکولوں میں کوئی چھوٹے بچے ایک دوسرے کی چیزیں تبدیل کر لیتے ہیں، پینسل تبدیل ہو گئی، کوئی وہ جوتا تبدیل کر کے آ گئے، کوئی اس طرح کی اشیاء تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو کچی پینسل جو ہوتی ہے نا، وہ جب بچہ گھر آیا اسکول سے تو ماں نے اس کا بیگ چیک کیا، جیومیٹری چیک کی، اس کے اندر کیا کچھ ہے، کیا کچھ گم کرا ہے وغیرہ۔ جب دیکھا تو اس کے اندر ایک ایسی پینسل تھی جو اس ماں نے خرید کر نہیں دی تھی۔ تو ماں نے پوچھا بیٹا یہ پینسل تو تمہاری نہیں ہے، یہ تمہارے بیگ میں کہاں سے آئی؟ وہ کہنے لگا کہ میری پینسل وہاں گم ہو گئی تھی، کہیں آگے پیچھے ہو گئی، تو یہ مجھے وہاں سے ملی، میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ اب اس چیز کا پتہ ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے بیٹے کی نہیں ہے، کہاں سے آئی ہے اس کے پاس، اگنور کر دیتے ہیں، کوئی نہیں چلو چنگا، نقصان تو نہیں نہ کیتا، بھلائی کر کے آیا۔ کئی بچے چھوٹے موٹے ادھر ادھر آ کر اسکولوں میں یہ مساجد کے باہر سے جوتیاں تبدیل کر کے لے جاتے ہیں، ماں کو پتا ہوتا ہے جوتی ساڑی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ دی چنگا کیتا ہے، نقصان تو نہیں نہ کر کے آیا۔ اس ماں نے کیا کیا، اس ماں نے کہا بیٹا یہ پینسل تیری نہیں ہے، میں نے نہیں خرید کر دی، تو تیرے بیگ میں کہاں سے آئی؟ کہا کہ بس میری گم ہوئی تو میں نے یہ وہاں سے اپنے بیگ کے اندر رکھ لی۔
ماں نے، حالانکہ وہ بچہ تھا چھوٹا سا، قرآن پاک کھولا، 6واں سپارہ کھول کے اس نے بچے کو سامنے رکھ کے بتایا کہ تجھے پتہ ہے نا یہ ہمارا پاک قرآن ہے، اور اس کے اندر رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چور ہو یا عورت چورنی ہو ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ ماں نے چھری اٹھائی، بیٹے کا ہاتھ سامنے رکھا، چھوٹا سا بچہ، اور کہا کہ دیکھو ہمارا رب کا پاک کلام فرما رہا ہے کہ تیرا ہاتھ کاٹنا چاہیے چونکہ تو چوری کر کے آیا ہے، تیری پینسل نے تو نے کیوں اٹھائی ہے؟ بس بچہ ڈرنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا ہوگا میرے ساتھ۔ ماں نے صرف ڈرانا ہی تھا، ماں کاٹ دی بچے کا ہاتھ۔ ماں تو کانٹا نہیں چبھنے دیتی، ماں تو بچے کی ایک سسکی نہیں برداشت کرتی، لیکن اس ماں کو پتا تھا اگر آج میں نے اس کو نہ روکا کل کو یہ آگے بڑھے گا اور یہاں ہاتھ کٹنے کی بجائے جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اس ماں نے وہ تھوڑی سی اپنے دل پر ہمت کو اکٹھا کر کے، جگرا اکٹھا کر کے بڑی دلیری کے ساتھ بچے کی تربیت کے لیے ایک قدم اٹھایا۔ وہ بھائی مجھے بتاتے ہیں رینجر والے کہ اس ماں کی اس تربیت کا اثر یہ نکلا کہ وہ بچہ ایک ہی اس کا بیٹا ہے کہتے ہیں، وہ آج بہت بڑا بزنس مین ہے، باہر ممالک میں وہ رہتا ہے اور وہیں اس کا کاروبار ہے، اور گورے گورے دوسرے لوگ اس بچے کی صداقت سے متاثر ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے اندر ایک ایسا تاجر بھی دیکھا ہے جو ہمیشہ سچ بول کر ہمارے ساتھ تجارت کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ ماں کی تربیت اس بچے کو تار گئی۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کوئی نہیں، جان دیو جی بچہ ہی حال ہے، یہ غلطی ہے ہمارے اندر میرے پیارے بھائیوں، سمجھیے اس بات کو۔ پھر ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، ان کا آپ نے واقعہ سنے، ان کا نام بڑا مشہور سنا ہوگا۔ یہ بچے یتیم ہو گئے تھے، ان کے والد محترم وصال کر گئے، یہ ہو گئے یتیم۔ تو والدہ محترمہ کو بڑا فکر رہتا تھا ان کا، اور والدہ نے یہ اپنی طرف سے ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں جب تک اس بچے کی تربیت اچھے طریقے سے نہ کر لوں تب تک میں آگے شادی نہیں کروں گی دوسری۔ اللہ پاک کا فضل ہوا، ادھر سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ پاک سے آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ جب خبر ملی کہ آقا پاک تشریف لے آئے ہیں تو حضرت انس کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم، ان کی کنیت مشہور ہے، یہ حضرت انس کو اسی فکر کے تحت لے کر چلی گئی پیارے نبی پاک کی بارگاہ میں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہے یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہا کرے، اس کی تعلیم کا اہتمام، اس کی تربیت کا اہتمام وہ آپ فرمائیں، اور جیسے بھی آپ اس کو فرماتے جائیں میں نے اس کو پابند کر دیا کہ اس نے آپ کی بات کو ماننا ہے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہستہ آہستہ تربیت ہونا شروع ہو گئی۔ ایک دن رات کو لیٹ پہنچے گھر، رات کو چلے جاتے تھے گھر، رات کو گھر لیٹ پہنچے تو والدہ نے پوچھا بیٹا آج لیٹ کیوں آئے ہو؟ سنیے گا غور سے، یہ بچے کی تربیت۔ والدہ نے پوچھا بیٹا آج لیٹ کیوں آئے ہو؟ عرض کی حضور والدہ محترمہ آج پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک جگہ پر کام بھیجا تھا، تو اس کام سے واپس آتے آتے دیر ہو گئی۔ آپ کی والدہ پوچھتی ہیں بیٹا وہ کام کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے میری والدہ محترمہ وہ کام ایک راز ہے، وہ کام ایک راز ہے جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے۔ والدہ نے فرمایا کیا ہے میرے پیارے بیٹے، تیرا یہ جواب سن کر مجھے خوشی ہوئی، لیکن جب راز ہے تو پھر کسی کو مت بتانا، محفوظ رکھنا۔ یہ تربیت ہے بچے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر والدہ نے چھوڑ دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال رہا پیارے آقا پاک کی خدمت میں، وہ 10 سال جو آپ نے مدینہ پاک کے اندر گزارے، شروع سے اینڈ تک فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہی رہا ہوں۔ 8 سال کے تھے یا 9 سال کے جب خدمت میں گئے، فرماتے ہیں 10 سالوں کے اندر کبھی بھی پیارے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، تھپڑ نہیں مارا، اور اگر میں کسی کام سے لیٹ ہو گیا تو مجھ سے اس کے اوپر کسی قسم کی سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش نہیں آئے۔ یہ والدہ کو فکر لگی ہوئی تھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں ایک اور بات سنیے، یہاں پچھلے جمعۃ المبارک میں جب میں نے حضرت لقمان کی نصیحتیں سنائی تھیں
ان میں سے ایک نصیحت آج کے ہمارے اس ٹاپک کے ساتھ مل رہی ہے کہ والد اور والدہ نے بچے کے اوپر توجہ رکھ کے بچے کی ٹریننگ اصل والد اور والدہ نے کرنی ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ والد محترم نے اپنے بیٹے کو یہ فرمایا تھا، حضرت لقمان نے، کہ اے میرے بیٹے، جھوٹ کبھی مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، کیونکہ من کذب ذهب ماء وجهه، جو بندہ جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ دل سیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کی روحانیت بھی، چہرے کا نور بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اپنے اخلاق بگڑنے نہ دینا، برے انداز میں چلنا، برے انداز میں لوگوں سے مخاطب ہونا، تکبرانہ انداز میں لوگوں سے باتیں کرنا، یہ تیرے اندر برائی والے برے اخلاق نہیں آنے چاہیے۔ تیری وجہ سے کوئی اللہ پاک کی مخلوق کا بندہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب تجھ سے خوش ہوں۔ اگر تیرے اخلاق بگڑ گئے تو قصر غمہ، تجھے ہر طرف سے غم آ کر گھیر لیں گے، تجھے سکون نصیب نہیں ہوگا۔ جو رب کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے اللہ پاک اس کی آسانی کو، خوشی کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھے میرے پیارے بھائیو، جو کسی کے خوشیوں کو پریشانی کے اندر مبتلا کرے گا بندہ خود مبتلا ہو جائے گا پریشانی میں۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اے میرے پیارے بیٹے، اپنے آپ کو ایسا بنا کہ جب میں تجھے کچھ سمجھاؤں تو تو فوری اس میری بات کو سمجھ جایا کر، بے سمجھ مت بننا، ایسا مت بننا کہ میں تجھے سمجھاتا رہوں اور تیرے پلے کوئی بات ہی نہ پڑے، مجھے یہ کبھی نہ کہنا پڑے کہ میں تجھے سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں۔ ایسا اپنے آپ کو بنا کہ میں تجھے سمجھاؤں تو تو فوری سمجھ جا۔ یہ بات ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہہ کہہ کے تھک گئے، مندا ہی نہیں، کہہ کہہ کے تھک گئے، مندا ہی نہیں۔ وہ جیڑا یہ کہہ رہی ہے نا کہ کہہ کہہ کے تھک گئے ہیں مندا ہی نہیں، انہوں پوچھو کہ تو رب دی منی؟ رب بھی تے فرما رہی ہے میں تینوں کنی واری فرمایا ہے، میرے نبی پاک نے کنی واری فرمایا ہے، تو منی ساڈی؟ جب تو نے ماننی نہیں ہے تو تیری اولاد تیری مانے گی؟ میں 3 جمعوں سے بار بار 4 جمعوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں، بچے یقین جانے ہمارے پیچھے خود بخود چلتے آئیں گے۔ تو وہ حضرت لقمان فرمانے لگے اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے، ایسا مت بنا اپنے آپ کو کہ میں تجھے سمجھاتا رہوں اور تجھے سمجھ نہ آئے میری بات کی، بلکہ میں تجھے جب سمجھاؤں تو فوری تیری طرف سے ایکشن ہونا چاہیے کہ واقعی تجھے سمجھ آ چکی ہے اور تو اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ پھر آپ نے ایک بات فرمائی کہ اے میرے پیارے بیٹے، یہ جو صبح صبح مرغے کی آواز آتی نا، سحری کے ٹائم آواز آتی ہے مرغے کی، اچھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرغے کا بولنا آج کے دور کا نہیں ہے، یہ مرغے پرانے دور کے بولتے آ رہے ہیں۔ آپ نے یہ نصیحت فرمائی، فرمایا اس مرغے کو اپنے لیے عبرت بناؤ، اس مرغے سے عبرت پکڑو کہ وہ صبح صبح تمہیں بیدار کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی یاد سے اپنے دلوں کو معمول کر لو، اپنے دل کو رب کی یاد سے غافل نہ ہونے دینا۔ اس مرغے کی آواز کو بھی اگنور مت کرنا، اس مرغے کی آواز کے پیچھے جاؤ اور اپنے آپ کو صبح صبح ہی بیدار کر لیا کرو۔ اور وہاں آپ نے ایک جملہ بولا تھا، لا تکن عاجز من ھذا الدیک، اے میرے پیارے بیٹے اس مرغے سے کبھی غافل مت ہو جانا جو سحری کے وقت تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تم بستر سے اٹھ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ والد سمجھا رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں، اسی پر ہمیں بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے دور کے اندر جب شکوہ اور جواب شکوہ لکھا تھا، بڑا لمبا مضمون ہے اس کا، میں صرف اس میں سے ایک حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ اقبال نے جب جواب شکوہ دیا تو اس میں آپ نے یہ لکھا کہ اللہ پاک کی طرف سے گویا کہ یہ صدا آتی ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ گل کہتے ہیں مٹی کو۔ علامہ فرما رہے ہیں میں کس کو سمجھاؤں، سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو، اے وہ مٹی ہی نہیں جس کو سمجھائیں اور وہ سمجھ جائیں۔
اس کا مطلب یہ پنجابی میں کبھی ہے نا تو پنجابی دے وچ اسی کہاں گے پتہ نہیں اسی کیڑی ڈھیٹ مٹی دے بنے ہوئے ہیں، اے پنجابی تو جملہ جو علامہ کہتے ہیں کہ سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہیں، پلے ہی گل نہیں پہ رہی کہ رب تعالیٰ ہمیں مخاطب فرماتا ہے اور ہم اپنی موج مستی میں جا رہے ہیں۔ یہ جواب شکوہ کے اندر علامہ اقبال نے فرمایا میں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی آئے تو صحیح ہماری طرف۔ پھر علامہ نے لکھا کہ کس قدر تم پر گراں، گراں کا مطلب ہوتا ہے باری، کس قدر تم پر گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضان باری ہے۔ رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھنے چھوڑ دیے، کیوں جی روزہ میرا میں گزار نہیں سکتا ہوں، تب آزاد پہ قید رمضان باری ہے، تم ہی کہہ دو یہ آئین وفاداری ہے، یہ آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذبے با ہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ یہ میرے پیارے بھائیوں فکر ہے ہمارے اندر، اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر دیواروں کے ساتھ جا کر ٹکرے ماریں کہ وہ اپنے آپ کو جناب اپنے رب کی بارگاہ میں، وہ تو پہلی عبادت کرتی ہیں، کس کو سمجھانا ہے؟ میں تیسرے چوتھے پانچویں جمعے سے رو رہا ہوں، جمعے کے ٹائم اتنے لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے، فجر کے ٹائم کہاں جاتے ہیں؟ جو یہاں کے سوسائٹی کے رہنے والے ہیں فجر کے ٹائم کہاں ہوتے ہیں وہ لوگ؟ چلو زور اثر مغرب عشاء کہیں گے جی ہم کہیں کام پر گئے ہوئے ہیں، مارکیٹ میں ہیں، اپنے کاروبار پر گئے ہوں، فجر میں کہاں ہیں؟ اپنے گھروں کو ترجیح دے کر رب کے گھر کو اپنی کمر کے پیچھے ڈالا ہوا ہے جناب۔ فجر کا ایسا وقت ہے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں کہیں کاروبار پہ تھا، میں کہیں ہاں کوئی دور سفر ہو تو چلو ٹھیک ہے جی، فجر میں سارے گھر میں پڑے ہوتے ہیں۔ او میرے پیارے بھائیوں اب وقت ہے اپنے آپ کو سمجھائیے، ہم سیدھے ہو جائیں گے ہماری اولاد سیدھی ہو جائے گی، ہم اگر سیدھے نہ ہوئے تو بچے کبھی سیدھے نہیں ہوں گے۔ کبھی آپ نے جائزہ لیا ہو رمضان کے اندر جب ہم اٹھتے ہیں نا رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، ہم اس کو سلاتے رہتے ہیں بیٹا سو جاؤ تیرے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، سو جاؤ سو جاؤ، وہ بیٹا پھر بھی ضد کر کے اٹھ جاتا ہے، بچی اٹھ جاتی ہے نہیں میں نے اٹھنا، کیوں ابا جان اٹھے ہوئے ہیں۔ آج کل کے دور میں کیوں نہیں بچے اٹھ رہے؟ کیوں کہ ابا جان نہیں اٹھ رہے، گھر والا کوئی نہیں اٹھ رہا تو بچہ بھی سویا ہوا ہے۔ جب رمضان میں والدین اٹھ رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی اٹھ جاتے ہیں ساتھ، نہیں ہم نے روزہ رکھنا ہے، وہ لازمی ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، پھر دن کو کہنا پڑتا ہے بیٹا کچھ کھا لو کھا لو کھا لو کمزور ہو جاؤ گے، ابھی تم پر روزہ فرض نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کرتے جائیں گے ہماری اولاد ہمارے پیچھے وہ بنتی جائے گی، ورنہ بڑے ہو کر پچھتاتے رہ جائیں گے۔ اولاد ہم پالنے والے ہوں گے لیکن ہمارے ہاتھوں سے کھینچ کر اس کو میڈیا لے جا چکا ہوگا، دوسرے لوگ لے جا چکے ہوں گے، پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔